بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، انسان کی زندگی کے مختلف راستے ہیں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک بے بس ننھا سا بچہ ہوتا ہے اور والدین کے رحم و کرم پر ہوتا ہے، پھر رینگنے لگتا ہے، پھر پاؤں پر کھڑا ہوتا ہے، پھر چلنے لگتا ہے، بولنے لگتا ہے، لڑکپن آتا ہے، پھر جوانی اور جوانی کے بعد پھر بڑھاپے کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ انسان کی عمر میں اضافے کے ساتھ اللہ پاک اس کے ساتھ کیا معاملہ فرماتا ہے یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، اور یہ بھی کہ اہل دانش اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جس کے کان پر بال آ جائیں، یعنی کان پر بال آ جانا کس بات کی نشانی ہے۔ اور اس کے علاوہ زندگی اور رزق میں برکت کے لیے چند اعمال بھی آپ کو بتاؤں گی، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو آپ نے آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، سب سے پہلے یہ حدیث سن لیجئے کہ زندگی کے مختلف مراحل میں اللہ پاک بندے کے ساتھ کیا معاملہ فرماتا ہے۔ مسند احمد اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ جب تک بالغ نہیں ہوتا اس کے نیک عمل اس کے والد یا والدین کے حساب میں لکھے جاتے ہیں، اور جو کوئی برا عمل کرے تو وہ نہ اس کے حساب میں لکھا جاتا ہے نہ والدین کے۔ پھر جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو قلم اس کے لیے جاری ہو جاتا ہے، اور دو فرشتے جو اس کے ساتھ رہنے والے ہیں ان کو حکم دے دیا جاتا ہے کہ اس کی حفاظت کریں اور قوت باہم پہنچ جائیں۔ جب حالت اسلام میں 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 3 قسم کی بیماریوں، جنون، جذام اور برس سے محفوظ کر دیتا ہے۔ جب 50 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب ہلکا کر دیتا ہے۔ جب 60 سال کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف رجوع کی توفیق دیتا ہے۔ جب 70 سال کو پہنچتا ہے تو سب آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جب 80 سال کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے حسنات کو لکھتے ہیں اور سیئات کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر جب 90 سال کی عمر ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سب اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کو اپنے گھر والوں کے معاملے میں شفاعت کرنے کا حق دیتا ہے، اس کی شفاعت قبول فرماتا ہے، اور اس کا لقب آمین اللہ اور رسول اللہ فی الارض یعنی زمین میں اللہ کا قیدی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی عمر میں پہنچ کر عموماً انسان کی قوت ختم ہو جاتی ہے، کسی کی چیز میں لذت نہیں رہتی، قیدی کی طرح عمر گزارتا ہے۔ ارذل عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اس کے تمام وہ نیک عمل نامہ اعمال میں برابر لکھے جاتے ہیں جو اپنے صحت اور قوت کے زمانے میں کیا کرتا تھا، اگر اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ لکھا نہیں جاتا۔ پیارے بھائیوں، اس حدیث میں انسان کی عمر بڑھنے کے ساتھ اس پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے رحم و کرم کا ذکر ہے۔ اسی کے پیش نظر کسی بزرگ کا یہ قول بھی ہے کہ اگر تمہارے کان پر بال آنا شروع ہو جائیں تو سمجھ جاؤ کہ تم پر کبھی رزق کی تنگی نہیں آئے گی، یعنی اللہ تعالیٰ اس شخص پر اپنا رحم و کرم سے رزق کی تنگی نہیں بھیجتا۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ بندہ اپنے رزق میں برکت کے لیے ایسے اعمال کرتا رہے جو رزق میں برکت کا باعث ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں چند اعمال آپ کو بتاتی ہوں۔ یہ اعمال ایسے ہیں جن پر اختیار کرنے سے انشاءاللہ ضرور برکت حاصل ہوگی۔ میرے بھائیوں، پہلا عمل یہ ہے توبہ استغفار۔ قرآن پاک میں کئی مقامات پر توبہ استغفار کے ذریعے رزق میں برکت اور دولت میں فراوانی کا ذکر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قول نقل کیا گیا ہے، میں نے یعنی اپنے قوم سے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بلا شبہ وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر خوب بارش برسائے گا، تمہیں مال و اولاد کی فراوانی بخشے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور نہریں جاری کرے گا۔ سورہ نوح آیت نمبر 10-11۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر غم سے چھٹکارا اور ہر تنگی سے کشادگی عنایت فرماتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جس کا اسے دور دور تک بھی اندازہ نہیں ہوتا۔ روایت ابو داؤد۔ پیارے بھائیو، دوسرا عمل اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور گناہوں سے بچنا ہے، یعنی
یعنی تقوی اختیار کرنا ہے۔ اللہ کے اعمال پر عمل اور شرعاً ممنوع چیزوں سے اجتناب کرنے کا نام ہے۔ تقوی ان امور میں سے ایک ہے جن سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے راہ نکال دے گا اور اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہوگا۔ سورہ طلاق آیت نمبر 2 اور 3۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور اگر بستیوں کے لوگ یہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے ان پر کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلایا اس لیے ہم نے ان کی کمائی کی پاداش میں ان کو پکڑ لیا۔ سورہ اعراف۔ پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، یاد رہے کہ برکت کا مطلب دولت کی کثرت نہیں، برکت کی مطلب کفایت ہے، یعنی ضرورت کے لیے کافی ہو جانا۔ بہت سے لوگ کثرت مال کے باوجود معاشی تنگی کا رونا روتے ہیں اور معاشی طور پر بہت سے بظاہر درمیانے درجے کے لوگ انتہائی اطمینان سے زندگی گزارتے ہیں۔ یہ فرق صرف برکت کی وجہ سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، میری عبادت میں منامی رہو، میں تیرا دل غنا سے بھر دوں گا اور تمہاری محتاجی کا دروازہ بند کر دوں گا۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تمہارے ہاتھوں کو کثرت مشاہد سے بھر دوں گا اور تمہاری محتاجی کا دروازہ بند نہیں کروں گا۔ باروایت ابن ماجہ۔ پیارے بھائیو، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بھی برکت کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کے کاموں میں ترغیب دیتا ہے، مگر اللہ اپنی طرف سے مغفرت اور فضل یعنی رزق میں کشادگی اور برکت کا وعدہ کرتا ہے۔ اللہ بڑی علم والا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 268۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم خرچ کر، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا۔ باروایت ابن ماجہ۔ میرے بھائیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک بھی برکت کا باعث ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے وسعت رزق اور لمبی عمر کی خواہش ہو اسے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ باروایت صحیح بخاری۔ اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے لمبی عمر، وسعت رزق اور بری موت سے چھٹکارا پانے کی خواہش ہو اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، صلہ رحمی کرنا چاہیے۔ باروایت مسند احمد۔ یاد رہے کہ صلہ رحمی کا جامع مفہوم یہ ہے کہ حسب گنجائش رشتہ داروں کے ساتھ خیر خواہی اور بھلائی کا معاملہ کیا جائے اور شرور اور فتن سے انہیں محفوظ رکھا جائے۔ اس کے علاوہ کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک بھی برکت کا باعث ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندوں کو ان کی کمزوریوں کی وجہ سے رزق ملتا ہے اور ان کی مدد کی جاتی ہے۔ حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سعد نے دیکھا کہ انہیں دیگر لوگوں پر فضیلت حاصل ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کمزوروں کے طفیل ہی تو تمہیں رزق ملتا ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ باروایت بخاری شریف۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ میری رضا اپنے کمزوروں کے اندر تلاش کرو کیونکہ تمہیں کمزوروں کی وجہ سے رزق ملتا ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ باروایت مسند احمد۔ پیارے بھائیو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اپنی دعا میں یاد رکھیے، 5 وقت نماز پڑھیے۔ اللہ حافظ۔